الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. وقال سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سلام اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے. سلام اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے. سلام اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے. سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی. سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی. سلام اس پر تبسم گل کا جس کے مسکرانے میں. سلام اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں. سلام اس پر بہار گلشن عالم جسے کہیے. محمد مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، عزیز طلبہ، پیارے بچوں، اور اس اجلاس کو سننے کی سعادت حاصل کرنے والی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی کہ ہم اور آپ قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی روشنی میں ادارہ بیان القرآن کی دعوت پر یہاں تشریف لائے. اللہ رب العزت ہم سب کے اس حاضر ہونے اور اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنائے. یہ بات ہم اور آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. یہ جو ہمارے ناظم صاحب بہت دیر سے درخواست کر رہے ہیں، آپ سے چیخ چیخ کر کے کہہ رہے ہیں
کہ آپ پنڈال میں آ جائیں، آپ سلیقے سے بیٹھ جائیں، آپ ترتیب سے بیٹھ جائیں، اور اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے اپنی ہی کیفیت پر ہیں۔ یہ بات ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اللہ رب العزت کو اپنے دین اور اپنے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہماری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت صاف اعلان کر دیا ہے اللہ رب العزت نے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تم اللہ کے محتاج ہو، تمہیں اللہ کے کلمے اور اللہ کے دین کی ضرورت ہے، اللہ بہت بے نیاز ہے۔ اگر پوری دنیا کفر کے گود میں چلی جائے تو اللہ کی عظمت اور کبریائی پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور اگر پوری دنیا اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے سجدے میں گاڑ دے تب بھی اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اس کی عظمت اور اس کی کبریائی اپنی جگہ پر ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ وہ اپنے دین کا کام ہم سے لے رہا ہے، ورنہ اللہ رب العزت کو اپنے دین کا کام لینے کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے۔ صاف فرمایا ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، کہ اگر اللہ چاہے تو تم سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دے اور تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو لے آئے، اور یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے شکر کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے کلمے کے اور اپنے دین کے اور اپنی کتاب مقدس کی آیات اور احادیث مبارکہ کے احکام کے سننے کے لیے ہمیں اور آپ کو منتخب کیا ہے اللہ رب العزت۔ اس لیے ہمارا یہ آنا مبارک، ہمارا یہ سننا مبارک، ہمارا قرآن اور حدیث کی باتوں سے فائدہ اٹھانا مبارک، اور اللہ رب العزت تواضع کے ساتھ ہم سب کو ان باتوں کے سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے جب ہمیں اور آپ کو اولاد کی دولت سے مالا مال کیا تو حقوق ہمارے اور آپ کے اوپر واجب کیے۔ یاد رکھیے کہ پہلا حق ایک ماں اور ایک باپ کے اوپر اپنی اولاد کے تئیں پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے نیک سیرت صالح خاتون کا انتخاب کرے، یہ پہلا حق ہے۔ یعنی جس درخت سے آپ کو پھل ملنا ہے وہ درخت آپ کا پھلدار اور ذائقے دار ہو۔ اس لیے امت کا ایک ایک فرد سن لے کہ صرف عشق اور محبت اور جذبات میں آ کر کے اپنی شادی نہ کیا کریں، بلکہ یہ دیکھ لیں کہ جس گھر کے اندر وہ شادی کر رہے ہیں وہ گھرانہ دیندار ہے یا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاصفر بذات الدین تربت یداک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان رشتے کا انتخاب کبھی تو مال کی بنیاد پر کرتا ہے، کبھی حسن و جمال کی بنیاد پر کرتا ہے، کبھی عہدے اور منصب اور حسب و نسب کی بنیاد پر کرتا ہے، اور کبھی دین کی بنیاد پر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے رشتوں کا انتخاب دین کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ دیندار گھرانے کی لڑکی آپ کے گھر کے اندر آئے گی تو اس کے گود میں پلنے والا بچہ بھی دیندار، نیک اور صالح ہوگا۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب کسی کے یہاں بچہ یا بچی پیدا ہو تو اس کا نام بامعنی ہو، اسلامی نام رکھا جائے،
اور اس کے لیے انٹرنیٹ نہیں بلکہ ان علماء سے رابطہ کر کے صحیح نام رکھے جائیں. صحابہ کے نام پر نام رکھے جائیں لڑکوں کے، ازواج مطہرات اور صحابیات کے نام پر ان کے نام رکھے جائیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے بچوں کا نام وہ رکھا جائے جن کے شروع میں عبد آتا ہے، عبداللہ نام رکھا جائے، عبد الرحمن نام رکھا جائے، عبد الغفور اور عبد الشکور نام رکھا جائے. جس لفظ کے شروع میں عبد ہوتا ہے اس بندے کے اندر عبدیت پائی جاتی ہے، بندگی کی صفت پائی جاتی ہے، عبادت کی صفت پائی جاتی ہے، ذکر و تسبیح کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو یہ ایک دوسرا حق ہے اپنی اولاد کے تئیں. تیسرا حق یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جائے، پیار اور ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، اپنے قریب رکھا جائے، بچوں کو بتلایا جائے، دسترخوان کے اوپر ساتھ رکھا جائے، ان کی تربیت کی جائے کہ داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے، اپنے سامنے سے کھانا چاہیے. تو بچوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا معاملہ کیا جائے. چوتھا حق بیان کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بچوں کی حلال مال سے پرورش کی جائے، حرام کا کوئی لقمہ ان کے حلق کے نیچے نہ آنے. حلال مال چاہے تھوڑا ہو اللہ کی نظر میں زیادہ محبوب ہے بنسبت اس مال کے جو حرام ہو اور زیادہ ہو. آج کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا دولت کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، دولت اس کے پاس آ جائے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آئے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک مومن کے لیے جس کا ایمان ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے فرشتوں اور جنت اور جہنم کے اوپر جس مومن بندے کا ایمان ہے اور جس کا یہ ایمان ہے کہ اسے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے جواب دہ ہونا ہے، اس مومن بندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی محنت کی کمائی سے اپنے بچوں کی پرورش کرے اور حتی الامکان حرام مال سے اپنے بچوں کی پرورش سے اپنے آپ کو بچائے. یہ ہمیں اور آپ ہی کو نہیں بلکہ قرآن کریم میں اس جماعت کو بھی مخاطب کیا گیا ہے جو اس روئے زمین کے اوپر سب سے پاکیزہ جماعت انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ہے. ان کو خطاب کر کے فرمایا اللہ رب العزت نے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں کی جماعت حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. رسولوں کی جماعت کو خطاب کیا گیا اور ان کے واسطے سے ہمیں اور آپ کو سبق دیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ جب مومن بندہ حلال مال کھاتا ہے تو اسے عمل صالح کی توفیق ملتی ہے، اسے عبادت کی توفیق ملتی ہے، اسے روزے کی توفیق ملتی ہے، اسے دینی اجتماعات میں جانے کی توفیق ملتی ہے، اسے ذکر و تسبیح کی توفیق ملتی ہے. اور جس پیٹ کے اندر حرام غذا جاتی ہے اس کو یا تو عبادت کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے یا ملتی ہے تو بہت کم ملتی ہے. اگر وہ مسجد کے اندر چلا جاتا ہے تو سوچتا ہے جلدی سے امام صاحب ہمیں چھٹی دے دے. اگر وہ دینی اجتماعات میں جاتا ہے تو وہاں اس کی طبیعت نہیں لگتی ہے. لیکن اگر حلال غذا سے کسی انسان کی پرورش ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے، یطیل السفر، اور اتنا لمبے سفر کرتا ہے کہ اس کے جسم پراگندہ حال ہے اور اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی، لیکن وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے. تو لاکھ وہ دعائیں کرتا رہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حتی الامکان حرام غذا سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں. اور پانچویں ذمہ داری جو ہمارے اور آپ کے اوپر اپنے اولاد کے تئیں واجب ہے، اور وہی میری اس تقریر کا مختصر سا عنوان ہے، مجھے 25 منٹ کا موقع دیا گیا ہے، بہت جلدی سے اپنی بات ختم کر کے پوری کر رہا ہوں. پانچواں حق
والدین کا اور خاص طور پر والد کا اپنی اولاد کے اوپر یہ حق ہے جو آقا نامدار تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا؟ زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کو دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن، کہ اس روئے زمین کے اوپر اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو سب سے قیمتی تحفہ دے سکتا ہے، اعلیٰ قسم کا ہدیہ دے سکتا ہے، اور عمدہ قسم کا انعام اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں دے سکتا ہے تو وہ سب سے بہترین تحفہ اور سب سے بہترین انعام اچھی تعلیم اور اچھی تربیت، اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا ہے اولاد کے لیے کہ اس کو اچھی تعلیم دی جائے اور اچھی تربیت دی جائے۔ اور یاد رکھیے کہ اچھی تعلیم وہ ہے کہ جس سے انسان اپنے پروردگار کو پہچان لے، اچھی تعلیم وہ ہے جس کے ذریعے حلال اور حرام کی تمیز کر کے اپنے آپ کو حرام سے بچا لے، اچھی تعلیم وہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کا عادی ہو جائے، اچھی تعلیم وہ ہے کہ جہاں اس کو یہ سلیقہ مل جائے کہ بڑوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے، بڑوں کو سلام کرنا چاہیے، بڑوں کی عزت اور احترام میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھی تعلیم وہ ہے کہ جس کے ذریعے اس کی نماز صحیح ہو جائے، اس کے روزے صحیح ہو جائیں، اس کی تلاوت صحیح ہو جائے، یہ اچھی تعلیم ہے۔ اور یہ اچھی تعلیم اگر آپ کو مل سکتی ہے تو ان ادارے کے اندر بیٹھنے، چٹائیوں پر بیٹھنے والے حضرات علماء کرام اور حفاظ کرام اور قرائے اعظام کے ذریعے مل سکتی ہے، جو آپ کے بچوں کو دینی رنگ میں اس طریقے سے رنگ دیتے ہیں کہ ان کا عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے، ان کا قرآن صحیح ہو جاتا ہے، ان کی تلاوت صحیح ہو جاتی ہے، ان کے روزے صحیح ہو جاتے ہیں، اور انہیں حلال اور حرام کی تمیز ہو جاتی ہے۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہم مومن ہوتے ہوئے بھی ہم نے سمجھا نہیں باطل طاقتوں کی سازشوں کو۔ سالہ سال سے جو سازشیں چل رہی تھی باطل کی طرف سے، اس کے اثرات آج ہمارے معاشرے کے اوپر ظاہر ہونے لگے ہیں۔ سالہ سال سے باطل کی یہ سازش تھی کہ دنیا کے اندر ایک ایسا نظام تعلیم برپا کر دیا جائے کہ لوگ قرآن سے کر جائیں، علماء سے کر جائیں، اور ان کی یہ سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ ہمارے بچے انگلش اسکولوں میں جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے صحیح نہیں ہو پا رہے ہیں، فکری الغار ہے ارتداد کی۔ اور اس طریقے سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے ایک بار 35 سال پہلے کہا تھا کہ صورتحال یہ ہے کہ باطل کے ایسی الغار ہے کہ ارتداد ہمارے راستے میں آ چکا ہے۔ یہ کہا تھا 35 سال پہلے۔ آج مجھے کہنے دیجئے کہ جو ارتداد آج کے 35 سال پہلے ہمارے راستے میں تھا، آج وہ ہماری دہلیز پر نہیں بلکہ بیڈ روموں میں داخل ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا ہے، دنیا کے اندر ایک ایسا معاشی نظام برپا کر دیا ہے باطل طاقتوں کی طرف سے کہ پوری دنیا سود کی لعنت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ دنیا کے اندر باطل طاقتوں کی طرف سے ایسا معاشرتی نظام برپا کر دیا گیا ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں بے پردہ ہو کر کے گھوم رہی ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے اشارے کیے ہیں 3 اشارے، ان اشاروں کو آپ سمجھیے اور سوچئے کہ ہماری اولاد کس رخ کے اوپر جا رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اور خاص طور پر ان چٹائیوں پر بیٹھنے والے حضرات علماء کرام کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے، وہ چیلنج ہے اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان اور یقین کے تحفظ کا چیلنج۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو ہمیں قبول کر کے اس چیلنج کو قبول کرنا ہے اور اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام، یہ ہمارا دینی فریضہ۔ اور اس فکری ارتداد کو بچانے کے لیے
ہمارے اکابر نے بہت پہلے سوچ لیا تھا۔ اللہ رب العزت جزائے خیر دے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی دار العلوم دیوبند رحمہ اللہ رحمتا واسعہ کو، اور ان کے دور کے اور ان کے بعد کے علماء ربانیین کو اور ان کی تربتوں پر اللہ رب العزت ابد تک انوار و برکات نازل فرمائے۔ ہم سب کی ٹوپیاں ان کی جوتیوں پر قربان کہ انہوں نے اس خطرے کو محسوس کر لیا تھا اور یقین کر لیا تھا کہ اس ہندوستان جیسے ملک میں اگر اپنے نسلوں کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کرنا ہے اور بچانا ہے تو مدارس کی شکل میں ڈالنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مدارس کا جال بچھا دیا پورے ملک کے اندر، اور انہوں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ یہی ایک راستہ ہے ارتداد سے بچانے کا۔ علماء دیوبند، علماء دیوبند، حضرت مولانا مصلح الدین صاحب، مدارس اسلامیہ، مدارس اسلامیہ، میں زور سے نعرہ لگائے، سستی آ رہی ہے، مدارس اسلامیہ، علماء دیوبند۔ آج اگر ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی، آج اگر ہمارے چہروں پر داڑھیاں اور سروں پر ٹوپیاں ہیں، تو آپ یقین مانیے انہیں مکاتب اور مدارس کی برکت ہے۔ ورنہ جو صورتحال ہے اور باطل جس رخ کے اوپر ہمیں اور آپ کو لے جا رہا ہے، خدا نخواستہ اور ہزار بار خدا نخواستہ اگر ان کا برپا کیا ہوا نظام تعلیم اور نصاب تعلیم نافذ ہو گیا اور امت نے خدا نخواستہ مکمل طور پر اسے قبول کر لیا تو کوئی گارنٹی نہیں ہماری آئندہ آنے والے نسلوں کے ایمان اور یقین کے تحفظ کی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے، ہمیں اور یہ جلسے، یہ اجتماعات، یہ صرف اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ہم تبصرے کر کے اٹھ جائیں، اس لیے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد ہمارے اوپر آئے تو ہم اسلامی رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو، اور اس آیت کی طرف توجہ کریں جس کا جب فرمایا اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری شکل بھی اسلامی ہو، تمہارا لباس بھی اسلامی ہو، تمہارے طرز زندگی بھی اسلامی ہو، تمہارے گھروں کے اندر اسلام نظر آئے، تمہارے ماحول میں اسلام نظر آئے، اور پورا معاشرہ اسلام کے رنگ میں رنگ جائے۔ یہ اس جلسے کا پیغام ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، ہردوئی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا، بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت حیدرآباد کے سفر میں تھے، میزبان سے بڑی بے تکلفی تھی، حضرت نے ایک جگہ عصر کی نماز ادا کی اور گاڑی میں آپ سوار ہو گئے، میزبان آپ کے پیچھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک ٹھیلے والا مونگ پھلی بیچ رہا ہے، تو میزبان نے اپنے گھر کے لیے مونگ پھلی خرید لی اور وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گئے، اور حضرت سے بے تکلفی تھی تو ان کے سامنے بھی پیش کیا کہ حضرت مونگ پھلیاں کھانا پسند کریں گے، تو اس میں سے حضرت نے ایک مونگ پھلی اٹھا لی اور اسے توڑا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں دانہ ہی نہیں ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ ارے بھائی یہ پیسے سے لائے ہو یا بغیر پیسے کے؟ تو میزبان نے کہا نہیں حضرت پیسے سے لائے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اس میں تو دانہ ہی نہیں ہے۔ میزبان کہنے لگے کہ حضرت بعض مونگ پھلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں دانے نہیں ہوتے۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، اس سے بھی عبرت حاصل کرو، اور پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ مونگ پھلی جس میں دانہ نہیں تھا اس کی قیمت لگی کہ نہیں لگی؟ قیمت لگی کہ نہیں لگی؟ میزبان کہنے لگے حضرت جب اسے ترازو میں رکھا گیا اور تولا گیا تو قیمت تو اس کی بھی لگی۔ پھر حضرت فرمانے لگے بھائی اس کی قیمت کیوں لگی جب دانہ نہیں تھا؟ اس کے بعد حضرت نے فرمایا یہی بات سوچنے کی ہے، وہ اللہ والے تھے،
ان کی نگاہ بہت بلند تھی. حضرت نے فرمایا کہ سنو، اس مونگ پھلی کی قیمت اس لیے لگی کہ اس مونگ پھلی نے ان مونگ پھلیوں کی صورت اپنا رکھی تھی جس میں دانے ہوتے. اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اگر محمد الرسول اللہ کا نام لینے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے، محمد الرسول اللہ کے سچے عاشق اور شیدائی، اپنے آپ کو غلامان مصطفیٰ کہنے والے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہی کو اپنا لیں تو اگر دنیا والے صورت کی قیمت لگا سکتے ہیں تو اللہ کی ذات سے ہمیں قوی امید ہے کہ وہ ہماری ان صورتوں کی قیمت ضرور لگائے گا اللہ رب العزت. لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی سیرت کو کیا اپنائیں، صورت بھی اپناتے ہوئے شرماتے ہیں. اور اس کے باوجود یہ شکوہ رہتا ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہی مسلط ہو رہا ہے عذاب، اور ہماری ہی مسجدوں کے اوپر ہو رہے ہیں حملے، اور ہمارے ہی اوپر یلغار ہو رہی ہے، مگر ہم اپنا طرز بدلنے کو تیار نہیں ہے. جو زندگی میں جھوٹ تھا، فریب تھا، مکاری تھی، نمازوں سے غفلت تھی، روزے سے غفلت تھی، ہماری زندگی اسی ڈھرے کے اوپر چل رہی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب تک ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے اللہ کی نصرت نہیں آ سکتی. اور اگر تبدیلی آتی ہے تو اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوا کرتا ہے. پیرائے بدلے ہوئے ہیں قرآن کریم میں، انداز بدلا ہوا ہے، مگر کہیں فرمایا اللہ رب العزت نے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہیں فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، کہیں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اس دین کے مزاج میں اللہ رب العزت نے غلبہ رکھا ہے، حق کو غلبہ رکھا ہے. مگر سچ صحیح بات یہ ہے کہ ہم حق کے ماننے والے اور حق کے راستے پر چلنے والے ہو جائیں، اللہ رب العزت کی نصرت آ سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم صحیح اور پکے مومن بن جائیں. ہم تبدیلی لانے کو تیار ہیں. اگر ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے اور یہاں سے یہ عزم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آئندہ کل کی زندگی گزشتہ کل کی زندگی سے الگ ہوگی. اگر اب تک ہمارے اوپر غفلت طاری رہی ہے تو کل سے انشاءاللہ غفلت کے یہ پردے چاک کیے جائیں گے. کل تک اگر ہم بے نمازی تھے تو آئندہ با نمازی ہو کر کے زندگی گزاریں گے. کل سے اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے تھے تو آئندہ کل سے ہم قرآن کریم کی تلاوت کے پابند ہوں گے. اس عزم کے ساتھ اٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی نصرت آئے گی. شاعر نے کہا ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی اللہ رب العزت اس کہنے والے گنہگار کو بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، اے خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.